زوار کی خاموشی نے پارس کا دل توڑ دیا۔ جی ہاں، پارس اب سکھر میں زوار کے گھر پہ رہنا نہیں چاہتی۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا ہے ماؤ خالہ سے کہ جب آپ جائیں تو مجھے بھی لے کر جائیں، لیکن اس کے جانے کی خبر سے سبھی دکھی ہیں۔ زوار کی ماں ملنے آتی ہے پارس سے تو پارس بہت رو رہی ہوتی ہے۔ زوار کی ماں پارس کو روتا دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں ہم نے تو پوری کوشش کی تھی بیٹا کہ ہم اپنی حیثیت کے حساب سے تمہیں خوش رکھ سکے، جس پہ پارس کہتی ہے نہیں، آپ نے تو مجھے ماں جیسا پیار دیا ہے۔ پارس کے آنسو کی وجہ صرف زوار کو پتہ ہے، لیکن زوار اب تک چپ ہے۔ وہ کھل کر کچھ نہیں کہہ پا رہا، لیکن زوار کو یہ نہیں پتا اس کے ابو اس کے دل کی ہر بات جانتے ہیں۔ زوار اور زوار کے ابو آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور زوار حیران رہ جاتا ہے جب اس کے ابو یہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم زیب کو پسند کرتے ہو۔ زیب یعنی کہ پارس۔ ماؤ خالہ پارس سے پوچھتی ہیں کہ کیا زوار نے کبھی تم سے کہا تھا کہ وہ تم سے شادی کرے گا، جس پہ پارس کہتی ہے نہیں، اس نے کبھی نہیں کہا۔ ماؤ خالہ کہتی ہیں اس کا مطلب یہ ساری سوچ ہماری ون سائیڈڈ ہے، کیونکہ کسی کو بھی زوار کا نہیں پتا کہ زوار آخر چاہتا کیا ہے۔ دل ہی دل میں وہ پارس کو پسند کرتا ہے، مگر اس بات کا اندازہ ہر کسی کو نہیں ہے۔ اور یہاں پر آفتاب اور اس کی ماں پھر سے سازش رچ رہے ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، اپنے شوہر کو کھونے کے بعد بھی شاہین کی وہی پلاننگ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپنے بھائی کی دولت پہ قبضہ کر لے۔ بیزار صاحب جب گھر آتے ہیں تو وہ اپنی بہن اور بھانجے کی ساری باتیں سن لیتے ہیں۔ ان کی بہن اپنے بیٹے کو سکھا رہی ہوتی ہیں کہ تم بھائی جان کے آفس جا کر سارے معاملات سنبھالو، تاکہ سب کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ اب تم سارے جائیداد کے تم ہی مالک ہو، کیونکہ پارس تو مر چکی ہے۔ بیزار صاحب اپنی بہن اور بھانجے کی بات سن کر بہت دکھی ہوتے ہیں۔ پہلے ہی ان کا اصلی چہرہ دیکھ کر انہیں بہت تکلیف تھی اور اب تک یہ لوگ نہیں سدھرے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بیزار صاحب اپنی بہن اور اپنے ہی بھانجے کو سزا کیسے دیتے ہیں، اور زوار وہ کیا کرتا ہے اور کب تک خاموش رہتا ہے۔ اعجاز صاحب اپنے بیٹے کا حال جان کر کیا اس کی خوشی چنیں گے؟ یہ سب جاننے کے لیے میرا چینل جلدی سے سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والے ہر ٹویسٹ سے آپ باخبر رہیں۔ اللہ حافظ۔